ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین لو بھی تو کرم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد خاک کی نرم تیرے محیط میں حباب آدم آب و خاک تیرے ظہور سے فرو ذرہ لے کو دیا تو نے طلوع آفتاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں کہ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین آقا نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جب بھی درود و سلام پڑھا جائے حضور کی بارگاہ میں اتنا معطر ہو کر درود شریف پڑھنا ہے کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فواجب علی المؤمنین متا ذکرہ، کہتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر ہو، جب حضور کا ذکر خیر ہو، امام صاحب کہتے ہیں مومن کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ واجب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پورے جسم میں حرکت نہ ہو۔ جب حضور کا ذکر ہو، امام صاحب کہتے ہیں اس کے پورے جسم میں حرکت، اچھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ حرکت نہ ہو، میں بات کر رہا ہوں بھی حرکت ہو رہی ہے، ہاتھ ہل رہے ہیں، آپ کے ہل رہے ہیں۔ امام صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مؤدب ہو، ادب کے ساتھ حضور کا ذکر کرے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ وَيُسَكِّنْ مِنْ حَرْكَتِهِ، کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اعضاء حرکت نہ کریں اور اس کا دل مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل حضور کی طرف ہو۔ اور امام صاحب کہتے ہیں اور اس کے دل میں، اس کے قلوب و اذہان میں ایک ہی بات ہو کہ میں حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں اور حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات لکھی، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے چلے جائیں یا حضور ظاہری دنیا میں حیات ہوں، اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور اپنی امت کے دلوں میں جو بات چل رہی ہے حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دل میں جو کچھ گزر رہا ہے کہتے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو مولویوں نے کہا تھا کہ حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور علم غیب نہیں جانتے، حضور کو اتنا علم ہے اتنا علم ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں انہوں نے بتایا کہ حضور کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے جب حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی، بڑی بڑی زلفیں تھی آپ کی، جب آپ نے کتاب لکھی چراغ جل رہا تھا، لکھتے لکھتے حضور کی محبت میں اتنا مستغرق ہوئے، اتنا حضور کی محبت میں گم ہوئے کہ آپ کی زلفیں یہاں سے ساری جل گئی، آگ لگی، زلفیں جل گئی۔ امام صاحب کو کوئی خبر ہی نہیں، آپ حضور کی سیرت پہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور وہاں امام بخاری کا ذکر کیا جائے، کسی کو شک و شبہ نہیں رہتا جب امام بخاری کا ذکر ہو جائے کہ یہ بخاری میں حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایسا ہے کہ بخاری کی حدیث کا ذکر ہو شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ امام بخاری وہ ہیں کہ جو حضور کی سنت
ادا کر رہے تھے، کھجورے تناول کر رہے ہیں اور حدیثیں لکھ رہے ہیں یہاں تک کہ اتنی کھجورے کھائیں کہ اس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ ہے حضور سے عشق و محبت جس طرح کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جب حضور پہ درود پڑھنا ہے جھوم کے اور بنا کسی جناب یہ سوچے کہ یار یہ لوگ ہمیں دیکھیں گے کیا ہے، جھوم کے پڑھنا ہے، پتہ چلے کہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عین ہدایت کنز ہدایت امین لغت دراز العلم ناصر مداری سلطان طریقت قرآن حقیقت مینہ قیامت شمس شریعت شفیع امم یوم القیامت سراج العالمین اللہم عاصم و جمیل خادم والبراق مرکب والمداد سفر و صدرت المنتہا مقام و قاب قوسین ودن مطلوب والمطلوب منصود والمقصود موجود والموجود معبود والمعبود ربه شمس دعا بدر دجا نور ہدا امام المتقین محمد المصطفیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ، رب فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ ایک جگہ پر رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں رب ذوالجلال ہو کے تمہارا چرچا کروں گا۔ تم کیا کرو گے؟ ذکر کرو گے، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز نام مکانی، غوث اعظم شہنشاہ بغداد، آپ نے کسی آیت کی تفسیر کی، غوث پاک کہتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کس طرح؟ جب وہ ذکر کرتا ہے محفل میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تو رب تعالیٰ ملائکہ کو اکٹھا کر کے، فرشتوں کو اکٹھا کر کے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ ذکر کرتا ہے دل میں تو رب تعالیٰ اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے جناب اجتماعی ذکر، ایک محفل کا ایک اجتماعی ذکر ہوتا ہے اس میں جس میں ساری لوگ بیٹھے ہیں تو رب تعالیٰ پھر تمام مقربین اور تمام فرشتوں غلامان رضوان کو اکٹھا کر کے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب بندے کی وفا کتنی ہے؟ صرف اتنی کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ رب ذوالجلال کا ذکر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن رب ذوالجلال وہ مار بھی جائے تب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا چرچا کرتا ہے۔ غوث پاک نے اپنے مزار کے اوپر 50,000 قرآن مجید پڑھے۔ کتنے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں آپ 63 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ آپ کو دنیا میں ہے ذاتی طور پہ نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر ممبر پر ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا نا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یہاں تک کہ اتنا کروں گا کہ تمہارے چرچے کی میں پوری دنیا میں ندیاں بہا دوں گا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ رب فرماتا ہے جب تم گنتی پوری کر لو، کس کی؟ روزوں کی، رمضان پورے کر لو، رب فرماتا ہے پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ یہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک رات نماز نہیں تھی اور آپ فرماتی ہیں قیام اتنا لمبا کہ میں دیکھتی تھک گئی کہ حضور کا قیام اتنا لمبا۔ اس کے بعد حضور نے رکوع کیا وہ بھی لمبا، اس کے بعد حضور قوما میں گئے وہ بھی لمبا، اب حضور سجدے میں گئے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے یوں لگا کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر دی ہے، اتنا وقت ہو گیا سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو اشک بار تھے۔ عائشہ فرماتی میں نے پوچھا حضور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، 2 جہاں آپ کے لیے ہیں، بلکہ 70 جہاں آپ کے لیے، بلکہ 70,000 جہاں آپ کے لیے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نائب جہاں 2 جہاں فدا۔ حضور سب کچھ آپ کے لیے اور آپ اتنا لمبا سجدہ
اس قدر استغفار، اس قدر رب کی بارگاہ میں رونا. کہا عائشہ کیا میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہاں آقا علیہ السلام اور یہاں امت کا حال یہ ہوتا ہے جیسے روزے گزرے، جناب چودھری صاحب نے گرنٹی کا سوٹ پہنا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں بس ختم ہو گیا سب کچھ، روزے گئے، اب ہم جناب نیٹ لگا کے نچیں گے بھی اور اب ہم بیٹھ کے چوریاں بھی کریں گے، گیتیں بھی کریں گے. بھائی سارے روزوں پہ تو آپ نے پانی پھیر دیا، ساری عبادت تو آپ نے ضائع کر دی، ملیاں میٹ کر دیا سارا کچھ. یہ تو وہ دن ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، جو تم نے کیا آج اس کا تم نے شکر ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے عید والے دن فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ مبارکباد دیتے ہیں کن کو؟ جنہوں نے روزے رکھے. کوئی بیماری میں تھا بیچارہ نہ رکھ سکا، اس کے لیے معافی ہو جاتی ہے. لیکن جس نے جان بوجھ کے روزے قضا کیے اس لیے کہ اس کو زکام تھا یا اس کے سر میں پیٹ تھی یا پیٹ میں پیٹ تھی، اس وجہ سے اس نے روزے چھوڑے، اس کی معافی کوئی نہیں. چھوٹی موٹی درد کی معافی کوئی نہیں. ہاں جو بیمار تھا اتنا اس قدر یا اس قدر وہ کھڑا ہونے سے عاجز تھا کہ چکر بھی آتے تھے تو وہ چھوڑ دے، الگ بات ہے. لیکن جس نے روزے رکھی نہیں وہ کس بات کی آج عید کرے گا؟ اللہ سے توبہ کرے گا آج. لیکن اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے، کہاں آئے؟ بولنا یار، مدینہ شریف میں آئے. آپ نے وہاں پہ لوگوں کو خوشی مناتے دیکھا. حضور نے فرمایا کس دن کی، کس بات کی خوشی مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے خوشی کا، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایت آتی ہے، تو ہم وہ دن مقرر کرتے ہیں خوشی کا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں دن بتاتا ہوں، وہ عید الفطر ہے. عید الفطر والے دن تم نے خوشی کرنی ہے. خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی کرنے کا طریقہ نہ گانے لگانا ہے، نہ جناب نچنا ہے، نہ بھنگڑا ہے، نہ غیر محرم کا افراد و تفریح ہے. نہ خوشی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیحات کرنی ہے، تحمیدات کرنی ہے. میرے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آج کے دن کیا کرے؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے فوت شدگان کو احسان ثواب کرے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. 1000 انوار. دیکھیں نبی آخر الزمان حضور اپنی امت کے زندہ لوگوں کا بھی سوچتے ہیں، جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کا بھی سوچتے ہیں، جو چلے گئے حضور ان کا بھی بتاتے ہیں بھائی ان کو نہیں چھوڑنا، آج ان کو بھی یاد کرنا ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ کا بھی پڑھ کے ان کو احسان ثواب کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں 1000 انوار اس کی قبر میں داخل ہوں گے. اور یہاں تک کہ جس نے پڑھا ہے 1000 انوار جب وہ مرے گا اس کی قبر میں بھی داخل ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور رب فرماتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماتا ہے بندے تجھے کس چیز نے مجھ رب ذوالجلال سے دور کر دیا؟ کس بات نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ میرے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور کی ضرورت کیسے پڑی؟ سارے مسئلے حل تب ہوتے ہیں جب بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے. جب بندہ رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام کی اس کے دل میں محبت ہو، عشق ہو، بتاؤ وہ کیسے دنیا آخرت میں پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دنیا آخرت میں رسوا ہو سکتا ہے؟ آج جو کسی پر عیب کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ممنوع رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، لکھتا ہے حمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بات صرف اتنی ہے. مدینہ شریف حضور نے فرمایا جب میں مدینے میں آیا تو لوگوں کو میں نے بتایا کہ سب سے افضل خوشی کا دن عید الفطر ہے. میں یہ پوچھتا ہوں اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دن نہ بتاتے تو یہ دن کہاں سے آتا؟ کوئی کہے نا کہ یار یہ مولوی کون سی باتیں کرتا ہے،
اس کی سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ وہ ہیں جو عید والے دن آتے ہیں, وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہے یار, یہ کون سی باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو رمضان میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کون سا موضوع ہے. جو مجھے 1 سال سے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے یا اس کے پاس ناموس رسالت ہے یا ختم نبوت ہے. میں نے کہا اگر آقا علیہ السلام یہ دن نہ بتاتے, بتاؤ عید الفطر کا دن ہوتا نہ ہوتا, عید الاضحیٰ ہوتی نہ ہوتی, اگر حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول نہ ہوتا تو کیا یہ 2 جہاں بلکہ 70 جہاں بلکہ 70,000 جہاں ہوتے نہ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو پھر ہم اٹھ کے کہاں جائیں, پھر کے گلی گلی دوا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. عقل جو دل کو دے خدا تو تیری کڑی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور غص سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. پالنا تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, ارے روئیں اب وہ نصیب کو کہ چین کو ہو گوائے کیوں. ہم سے کوئی کہیں گے یار چین کیوں گوے, میں نے کہا پالنا تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو کہ چین کو ہو گوائے کیوں. اور جو ہو قریب محمد کے وہ رب کے بھی قریب ہو جاتا, اور جو ہو دور محمد سے وہ رب سے بھی دور ہو جاتا. اور کی محمد سے وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قدم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں ہمیں جناب غلامی کے آداب. اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں تو چلو کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. اور وہ جانے خبر ہے کہ ہر خبر ہے ان سے وابستہ, ارے اے بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, قیامت میں سب کچھ دیکھ کر تو کیا مانا. آج بھی ان کی پناہ. میں اکثر یا علماء سے آپ کی روایت سنی ہے, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل والی, جب بندہ مرتا ہے تو سوال ہوتا ہے نا, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, بتائیں مصطفیٰ کے ساتھ تم نے کیا وفا کی. پہلا سوال من ربک کا, ماں دینوں کا, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, یہ 3 سوال ہیں. قبر میں یہ 3 سوال ہیں. یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے. کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد میں. حضرت براء بن عازب سے یہ روایت ہے. ذرا توجہ کرنی ہے بات پہ, یہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی بیان کی. آپ نے یہ بات کسی مولوی سے سنی نہیں ہوگی. من ربک کا, ماں دینوں کا, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل. سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے. حدیثوں کی سیاہ ستہ 6 کتابیں, ان میں سب سے افضل کتاب بخاری ہے. کون سی ہے؟ بخاری. یہ آپ کو بھی پتا ہے. سنن ابی داؤد بعد میں آتی ہے, صحیح مسلم آتی ہے, سنن نسائی آتی ہے, پھر سنن ابی داؤد آتی ہے. اس میں ہے من ربک کا, ماں دینوں کا, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ 3 باتیں اس کے اندر ہیں. بخاری میں 1 روایت ہے اور اس میں ایک ہی بات ہے. 1 روایت ہے بخاری میں, اور بخاری سب سے افضل ہے, ٹھیک ہے نا. بخاری میں 1 روایت ہے, ایک ہی بات ہے. کیا بات ہے بھائی؟ قبر میں ایک ہی سوال ہے, ماں کنت تقول فی ھذا الرجل, بتائیں مصطفیٰ کے ساتھ انہیں کیا وفا کی. بس بخاری میں صرف یہ روایت ہے, تو بات تو ختم ہو گئی نا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے بھی جمع تفریق کر کے لاؤ, آگے محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں. اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. اور تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد. اور کیا پوچھتے ہو ہم سے مدینے میں کیا ملا, اللہ کے کرم سے در مصطفیٰ ملا. جس کو شوق عشق حبیب خدا ملا, دونوں جہاں کے راز سے وہ آشنا ملا. راہ طلب سے دور نہیں منزل مراد, جو بے قرار ہو کے چلا ان سے جا ملا. یوں گم ہوئے تصور خیر الورا میں ہم,
دل کا نہ ملا کھوج نہ اپنا پتا ملا، شاہ عرب کے در پہ رسائی ہوئی نصیب، ارے غیروں میں بس رہا تھا اپنوں سے آ ملا۔ جب یہاں سے بندہ مدینہ پاک جاتا ہے نا، تب اس کو یہ شعر، میرا یہ شعر یاد کرنے، اللہ کرے سارے مدینہ شریف چلے جائیں۔ یہاں سے جب مدینہ پاک جائے تب اس کو یہ شعر یاد آئے گا کہ شاہ عرب کے در پہ رسائی ہوئی نصیر، غیروں میں بس رہا تھا اپنوں سے نہ ملا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے مصطفیٰ ہیں، دنیا میں بھی اپنے مصطفیٰ ہیں، آخرت میں بھی مصطفیٰ ہیں۔ ایک دن مرنا تو ہے نا یار، ایک دن موت تو آنی ہے، کسی کو کینسر سے آ جانی ہے، کسی کو جناب ڈینگی سے آ جانی ہے، کسی کو کرونا سے آ جانی ہے، کسی کو کسی بیماری سے، شوگر سے، ہارٹ اٹیک سے آ جانی ہے۔ تو کیا خوب ہو کسی کو حضور کی عزت پہ موت آ جائے، آنی تو ہے نا، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ارے یوں بھی تو ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدینے کو دیکھا ہے، کہتے اس کی آنکھوں کا نور دیکھو جس نے مدینے کو دیکھا، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دل میں کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو
دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا، آپ کا بھی یہ ہوتا ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے۔ مدینہ شریف جب میں پہنچا نا تو حضور کی حدیث ہے حاضی ارواح طیبہ، حضور نے فرمایا مدینے کی ہوا وہ ہوا ہے کہ جو طیب ہے، طاہر ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور یہ بندے کو مطہر کر دیتی ہے، یعنی پاک کر دیتی ہے۔ میں جب پہنچا، حدیث پڑھی ہوئی تھی، جب میں پہنچا یقین جانے مجھے لگا کہ میں پاک ہو گیا، غلیظ تھا، جتنی دیر یہاں کھڑا ہوں اتنی دیر پاک ہوں، نکلوں گا پھر غلیظ ہوں، مدینے میں جتنی دیر رہوں گا اتنی دیر پاک ہوں، یہ میں نے خود محسوس کیا وہاں پہ، اللہ اکبر۔ اور جب مدینہ شریف سے میں واپس آ رہا تھا، آپ نے کیفیت دیکھی ہوگی لوگوں کی مدینے سے واپس آنے کی، میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں ویسے تنہا ہی گیا تھا، میری یہاں سے فلائٹ بھی تنہا تھی، میرا کمرہ بھی تنہا، میرے کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا، میرا سفر بھی تنہا تھا، کیونکہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اچھا، اب جب میں مدینے سے جدا ہوا، مدینے کے ستون کے ساتھ لپٹ کے میں زاروں کتار رویا، میں رویا حضور، پھر وہی دھکے، پھر وہی دنیا، پھر وہی مصیبتیں، حضور یہاں پہ تو کھانے کو بھی بے مانگے ملتا تھا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سلطان ہی مانگنے والا تیرا، ارے تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں جب ممبر پہ اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر دور و دیوار کے ساتھ۔ یہ شعر میں نے اکثر پڑھا ہے، جو مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن عجیب بات سناؤں، جب میں واپس آنے لگا نا مدینے سے، میں مدینے کے ستون کو پکڑ کے لپٹ کے رویا، زارے کتار رویا، مجھے چھڑوانے والے چھڑوائے، اور میرے کان میں آواز پڑی، کسی نے یہ شعر پڑھا کہ ارے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وہاں مجھے پھر تسکین ہوئی، حضور یہ شعر پڑھتا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر تو یہ پڑے گا۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دو دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد
طریقہ سیکھ رہے ہیں عید الفطر السلام